السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کا رکوع نمبر 13 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور کہا اللہ تعالیٰ نے نہ تم بناؤ دو معبود، انما هو الہ واحد، بے شک صرف وہ معبود ہے ایک، فإیایا فارحبون، بس صرف مجھے سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو دو معبود نہ بناؤ۔ بہت سے کفار و مشرکین کئی خداؤں کے قائل تھے۔ یہ جو مجوسی ہیں یہ دو خداؤں کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ بھی اللہ کی وحدانیت میں اور شریک کرتے ہیں، جیسے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسی طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو اللہ کی الوہیت میں شریک کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو مجوسیوں کا بتایا کہ مجوسیوں کے ہاں دو خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ایک برائی کا خدا ہے اور ایک خدا اچھائی کا ہے، یعنی دو خدا ہیں اور دونوں مل کر کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی نفی قرآن میں ہی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا اگر کوئی اور بھی معبود ہوتا نا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، فساد پھیل جاتا زمین و آسمان میں۔ تو اس لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ پھر غور کریں کہ اثنینی کے مقابلے میں واحد ان کا لفظ آیا ہے۔ اثنینی گنتی میں دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور واحد ان گنتی میں ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اکیلی ایک ہی ذات تنہا ساری کائنات کی خالق و مالک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے اور وہ سب کا خالق ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کے لیے ہے بندگی عبادت دائمی۔ دینوں کا مطلب ہے عبادت بندگی، اور واسبہ کا مطلب ہمیشگی اور دائمی، یعنی ہمیشہ کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ غیر اللہ تتقون، کیا پھر اللہ کے علاوہ تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون۔ وما بکم، اور نہیں تمہارے پاس، من نعمت کوئی بھی نعمت، فمن اللہ پس اللہ کی طرف سے ہے، ثم پھر اذا مسکم الضر جب تم کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، فالیہ تجأرون پس اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس جو کوئی بھی نعمت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ہی حق بنتا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر اللہ تعالیٰ سے ہی ادا کیا جائے، اسی کی فرما برداری کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے۔ لیکن ہماری فطرت کیا ہے؟ انسانی فطرت عام طور پر یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر تو خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لیٹے بیٹھے پہلو کے بل ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا ہے۔ تجارون گڑ گڑانا، اس سے مراد آہوازاری کرنا، آواز کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے آگے اس پریشانی سے نکلنے کی دعائیں کرنا۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے ضرہ تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا تب، فریقن ایک جماعت، منکم تم میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر انسان کی فطرت کیا ہے؟ دکھ تکلیف میں تو اس نے خوب اللہ کو گڑ گڑا کر پکارا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس دکھ اور تکلیف اور پریشانی کو اس سے دور کر دیتا ہے تو پھر ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ لِيَكْفُرُوا تاکہ وہ ناشکری کریں، لی لام کئی ہے، تاکہ کا معنی دے گا، یکفرو کفر کا معنی یہاں پہ ناشکری ہے، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما اس کی جو آتیناہم ہم نے ان کو عطا کیا ہے، فتمتعوا بس فائدہ اٹھا لو، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے، کیا جان لو گے کہ کفار کا اور ناشکری کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، تمہیں تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جائے گا۔
وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں لما اس میں جو لا یعلمون وہ نہیں جانتے نصیباً ایک حصہ مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو تاللہ اللہ کی قسم لتسألن ضرور تم سے پوچھا جائے گا اما کنتم تفترون اس کے بارے میں وہ جو تم افترا کرتے ہو۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین ان چیزوں کے لیے جن کے متعلق انہیں کچھ علم بھی نہیں ہے کہ وہ چیزیں ان کے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دینے والی ہیں، یعنی بتوں کے نام پر اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے حصہ نکالتے ہیں۔ بتوں کے لیے اللہ کے دی ہوئی چیزوں میں سے حصہ نکالتے ہیں، یعنی کھیتی باڑی میں سے یا جانوروں میں سے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کھیتی باڑی میں سے زراعت میں سے جو ان کی پیداوار ہوتی ہے اس میں سے بھی بتوں کا حصہ نکالا جاتا تھا، اور جانوروں چھپاؤ مویشیوں میں سے بھی وہ بتوں کے ناموں پر جانوروں کو وقف کیا کرتے تھے۔ بحیرہ صاحبہ وغیرہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایسے جانور ہوتے تھے جن کو بتوں کے نام پر چھوڑا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا جو حصہ نکالا ہوا ہے وہ بتوں کے حصہ میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور بتوں کا نکالا ہوا حصہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کے ناموں پر نکالا جائے، بتوں کے ناموں پر نظر و نیاز دی جائے، یہ کتنی ناانصافی والی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کے کام کا حکم نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم بیان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو نا، اس کی تم سے ضرور باز پرس کی جائے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں ٹھہراتے ہیں للہ البناتی اللہ کے لیے بیٹیاں سبحانہ وہ پاک ہے وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی بے انصافی کی بات کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ جو مشرکین تھے نا، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے تو ان کی پرستش کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کوئی بھی عقیدہ نہیں ہے، یہ سارے ان کے عقیدے باطن کے خود سے گھڑے ہوئے عقیدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے غلط عقیدے کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو خود تو اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، خود تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ غم سے بھر جاتا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ذلت برداشت کرتے ہوئے اس کو زندہ رکھیں یا اس کو مٹی میں دبا دیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا اور جب بشرا خوشخبری دی جاتی ہے أَحَدُهُم ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ بیٹی کی ظَلَّ ہو جاتا ہے وجہ چہرہ اس کا مسودًا سیاہ وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ گھٹ رہا ہوتا ہے، یعنی غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ یتوارا چھپتا پھرتا ہے من القومی قوم سے من سوء برائی سے ما بشر بہ جس کی اس کو خوشخبری دی گئی ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب ایمسکہ کیا اس کو چھوڑ دے رہنے دے علی ہون ذلت پر ام یا یدسہ اس کو دبا دے دھنسا دے فی التراب مٹی میں الا خبردار سن لو ساء برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ان آیات میں کفار اور خاص طور پر قبیلہ بنو خزاعہ اور کنانہ کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کا تصور دیویوں کی شکل میں کرتے تھے اور انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، جبکہ اپنے لیے بیٹیوں کو وہ ذلیل مخلوق سمجھتے تھے۔ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو یہ اس کے لیے بڑی غمگینی اور بدنصیبی کی بات ہوتی تھی۔ قبیلے اپنے نسلی شرف کا بڑا گھمنڈ رکھتے تھے۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر باپ کو ایسی ذلت ہوتی تھی کہ وہ سوچتا تھا کہ اس کو ذلت برداشت کرتے ہوئے زندہ ہی رہنے دے یا اپنے ہاتھوں سے خود اس کو زمین میں زندہ گاڑ دے۔ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر اور کمتر سمجھا ہے۔ اللہ کے نزدیک مرد اور عورت میں کوئی تمیز نہیں ہے، جنس کی بنیاد پر کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بحیثیت انسان دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہیں، دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ یہاں تو صرف کفار کے غیر معقول رویے کی وضاحت کی جا رہی ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیار کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی برتری اور فوقیت کے قائل بھی تھے۔ صرف اسی ناانصافی کی وضاحت کی گئی ہے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ
للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرتی، آخرت پر، مثل السوء، بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے مثال اعلیٰ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ مثل السوء کفار کی بری مثال ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت نہیں رکھتے، اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ان کے محتاج بھی ہیں، عورتوں کی محتاجی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کو قتل کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی صحیح معرفت نہیں رکھتے۔ اور اللہ کے لیے نہایت اعلیٰ مثال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ اور بالا و برتر ہے، اس کا علم وسیع تر ہے، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، وہ قادر مطلق ہے، خالق ہے، رازق ہے، سمیع و بصیر ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔